میں جب بھی خالہ کو دیکھتا تھا میری نیت خراب ہو جاتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے خالہ کو ہاتھ سے سلام کیا تو اس نے میرا ہاتھ زور سے دبایا۔ میں بھی دبانے لگ گیا کہ اولاد نہیں تھی، وہ چاہتی تھی میں اسے اولاد کی خوشی دو۔ اس وقت میرا بھی موڈ بن گیا، اچھی طرح خالہ کو مزہ دیا، 2 بار پانی بھی نکالا۔ 1-2 دن بعد دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ مزہ دیا۔ اگلے دن خالہ نے بلایا اور کچھ پیسے دیے۔ میں نے کہا کہ کسی ہے، وہ بولی مجھے اولاد کی خوشی دینے کے لیے تیری وجہ سے ماں بننے کے قابل ہو گئی ہو، لیکن یہ خالہ کی نیند سو رہی تھی۔ وہ ایک بولی، میں نے سن لیا۔ میری خالہ بولی تم بھی اسے مزہ لے لو، پھر میں نے نہ دو۔ اور بھی دونوں کو پوری کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بچپن سے میں نے اس سال کو کہہ کر پکارتا تھا، حالانکہ رشتہ داری کے دھاگے میں وہ مرحلہ اس میں کوئی نہ تھی۔ سب بچے بھی کبھی مطلع کہتے ہیں اور وہ بڑی محبت سے سب کو جواب دے دیں کتاب الوکال۔ برق لہراتی ہیں، کبھی آم کے موسم میں آم تھا اپنے صحن میں چھاتی، اور کبھی گورو چنے کی مکھی کے ڈنک سین کرتی۔ وہ ہر لحاظ سے بچوں کے لیے ایک ماں جیسی شکل رکھنے کی عورتیں، مگر اس کے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھا رہتا۔ اس کے اپنے کمرے میں کھلونے نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ کوئی ننگے پاؤں کی جان اس کے دروازے پر مشتمل تھی۔ وہ اب کے ساتھ ساتھ میں بڑا ہو، ابو آ گیا، لیکن خالہ کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے دودھ بھی میری آنکھوں میں زیادہ واضح ہونے لگا۔ ان کے چہرے پر ہی رہتی، مگر آنکھوں میں ایک ایسی چیزیں چھپی ہوتی تو شاید رات کے سناٹوں میں آنسو بن کر بیٹھی تھی ان کا شور جیسے۔ سب چاہتے تھے، ایک سیدھا سادہ بھولا سا انسان تھا، مگر اوپر نے اس کے کیندھوں کو جھکا دیا تھا۔ محلے والے کہتے کہ اس کی شادی کروانی۔ میں ایسے شخص سے ہو گیا کہ جو ان سے عمر میں کافی بڑا تھا، اور یہی عمر کا فرق ہے، ان کی محرومی کے اصل جاری تھا۔ ایک دن ایسا آیا جب میں کسی کام سے خالہ کے گھر گیا و تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور اسی ملی جلی تھی مجھے دیکھ کر۔ بولی بیٹا تو مجھے ہمیشہ کہتا ہے، لیکن آج میرے دل چاہتا ہے میں تو اسے ایک راز کی بات کروں۔ تھوڑا حیران ہوا، مگر ان کی باتوں میں ایسا درد و وزن تھا کہ خاموش ہو کر سننے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ بولے، میرے نصیب میں اولاد نہیں رکھی گئی، ساری زندگی گزر گئی اس کے، بچے کھیلتے رہیں، جوان ہوتے رہے، شادیاں کرتے رہے، لیکن میری سب میں کبھی بھی کسی نے ماں کہہ کر نہیں دیکھا رہا۔ میں ان کی باتوں سے دکھی ہو گیا۔ پھر اچانک ہوئی آنکھوں میں دیکھتی ہے، بولیں تو مجھے خالہ کہتا رہتا ہے، مگر آج اگر تو چاہے تو مجھے اولاد کی خوشی دینا۔ شور بڑا ہو چکا ہے، وہ میرے دکھ کو باندھ نہیں سکتا۔ میں ماں بننے کی حسرت دل میں لیے دنیا سے نہ جاؤ، یہ چاہتی ہوں یہ ملک میرے کانوں میں کسی گونج کی طرح ٹوٹ کر گئی۔ ایک عورت جو بچپن سے خالہ کہلاتی آئی تھی، مجھ جیسے کسی بچے نماز جمعے سے یہ کہہ رہی تھی کہ اسے اولاد کی خوشی چاہیے۔ اس وقت میرے دل میں جیسے جذبات میں گھر کر لیا ایک طرف، لیکن میں اخلاقیات کو کیا دیا اور دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، اور دوسری طرف سامنے ایک عورت بیٹھی تھی جس کی خواہش اتنی سادہ مگر اتنی بڑی تھی۔ اس کی محرومی کے سامنے سب اس بوجھ لگنے لگے۔ میں نے سوچا آخر اولاد کی خواہش کی ہے، یہ محبت ایک جسمانی تقاضوں نہیں بلکہ صدیوں سے عورت کے دل میں جمع ہوئی وہ طرف ہے جسے مکمل بناتی ہے۔ ماں کا رشتہ سکون سے نہیں بنتا، یہاں سے جنم لیتا ہے کہ چہرے پر اسلام میں ایک ماں جیسی دیگر آئی تھی، جیسے وہ برسوں سے اپنے سینے میں دبائے ہوئے کو پہلی بار باہر نکال رہی تھی۔ میں نے انٹیلیجنس کی آواز میں چھپے پیغام کو محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ میرے ہاتھ میں، اگر وہ سردار کیسے خزاں رسیدہ درخت کی شاخ جیسے لگے جو بہار کے لمس کو ترس رہے ہو۔ دن گزرتے گئے، میں نے محسوس کیا کہ حالات کی یہ خواہش ان کی زندگی کے آخری امید ہے۔ گھنٹوں میں جس اپنے خواب بندی کبھی کہتے، اگر مجھے بیٹا ملی تو میری صحیح نام دوں گی اس کے لیے، چھوٹے چھوٹے کپڑے بناؤں گی، اس کی جھولی میں جلاؤں گی۔ کبھی کہتی اگر بیٹی ہو تو میں اسے بالوں میں بند ہوں گی، اس کے لیے گولیاں خریدی گئی۔ ان کی باتوں میں ایسی سچائی اور معصومیت ہوتی کہ میرا دل کرنے لگتا میں سوچنا کہ جس عورت کی زندگی پر دوسروں کے بچوں کو خوش کرنے لگا اسے اپنی خوشی کبھی نہ ملے۔ محلے والے بھی جانتے تھے کہ خالہ کے دامن میں یہ کمی ہے، لیکن کوئی ان کی مدد کو اس طرح نہیں سمجھتا تھا جس طرح میں نے قریب سے دیکھا تھا۔ اکثر عورتیں یہی نظر سے دیکھ لیں اور کچھ تو چپکے طنز کر جاتی، مگر خالہ سب کو ہنسی دبی دبی تھی ان کے لیے۔ اصل دکھ یہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اس لکھے تھا ان کے اندر کی ماں کا بھی جنم کی نہ لے سکیں۔ میں نے محسوس کیا
कि उनका मुझसे ताल्लुक एक नए मोड़ पर आ गया है। वो उससे बढ़कर मुझ पर एतमाद करने लगी हैं। मैं उनकी तन्हाई का सहारा बन गया। मेरा दिल काम जाता है। दुनिया के उसूल, मुआशरे के दायरे में सब मेरी दिमाग पर शोर मचाने लगे, मगर खाला की आंखों में सच्चाई थी जो किसी मंतिक की आजादी से बुरी लगती थी। अजीब कैफियत में पाया। एक तरफ एहसास जुर्म था कि शायद ये सोच भी नहीं आनी चाहिए, दूसरी तरफ एक औरत की महसूस तरह थी जो बरसों से खाली हुई थी। मेरा तो कोई सोचता कि अगर खाला की ख्वाहिश पूरी कर दो तो क्या मैं किसी गुनाह का मुर्तकिब होगा या एक नेक काम करूंगा। आखिर एक औरत को माफ करने का हक है, और अगर वो अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में यह हक मांग रही है तो क्या उसे खाली हाथ लौटा देना दुरुस्त है। खाला की शौहर बहुत कमजोर हो चुके थे। वो ज्यादा वक्त बिस्तर पर गुजारते, दुनिया की बातों से बेनियाज हो गए थे। उनकी आंखों में भी अपनी बीवी के लिए किसी चलाती थीं। शायद वो जानते थे कि अपनी बीवी को खुशी नहीं दे सकी, जो सबसे बड़ी खुशी है, खालादगान की आंखों में भी न करता, मगर वो कुछ कर नहीं सकते थे। वक्त गुजरता गया और खिला की ख्वाहिश दिन बाद में शरीक होती गई। वो मुझसे कहती है, अगर मैं चली गई और मेरे दामन में कमी रही तो मेरी रूह भी है सुकून रहेगी। मेरे दामन में कमी रही तो मेरे दामन में कमी रही तो मेरी रूह भी सुकून नहीं मिल